بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ عمران خان ایک کیس میں باہر آئیں گے تو دوسرے میں پکڑے جائیں گے۔ یوکرین کو F-16 جنگی جہاز دینے کی منظوری۔ عمران خان فوج کے خلاف انقلاب لانا چاہتے تھے، الیکشن میں لگ پتا جائے گا، پرویز خٹک۔ یوکرین کا روس پر ایک بار پھر ڈرون حملہ، ڈپریشن کینسر کے خطرے کو بڑھا دیتا ہے، تحقیق۔ پی ٹی آئی رہنما عثمان ڈار کی فیکٹری اور گھر سیل کر دیا گیا۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ مخالفین کا کہنا ہے کہ عمران خان ایک کیس میں باہر آئیں گے تو دوسرے میں پکڑے جائیں گے۔ عمران خان کے خلاف دائر ہونے والے کیسز جعلی نہیں ہیں۔ اب وہ ایک کیس میں باہر نکلیں گے تو دوسرے میں اندر کر دیے جائیں گے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا فیصلہ بندیال صاحب نہیں سنانا چاہتے، وہ یہ گھنٹی جسٹس فائز عیسیٰ کے گلے باندھنا چاہ رہے ہیں۔ نیب کیس کا فیصلہ وہ اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ عمران خان کو ریلیف دیا جا سکے۔ مریم نواز، رانا ثناء اللہ اور احد چیمہ کی ضمانتوں سے متعلق اپیلیں اگلے ہفتے سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہیں۔ مخالفین کا کہنا ہے کہ ان میں ہوگا کچھ بھی نہیں، بس انہیں نپٹنا چیف جسٹس اپنے کھاتے میں ڈالنا چاہ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے لوگوں نے بعض یورپی ملکوں، آسٹریلیا اور امریکہ کے سفیروں سے ملاقات کی ہے اور انتخابات سے متعلق ان سے بات چیت کی ہے۔ دوسری طرف سپریم کورٹ نے پاناما والیوم 10 کھولنے، مریم نواز اور رانا ثناء اللہ کی ضمانتیں منسوخ کرنے اور پی ٹی آئی کے استعفوں کی منظوری سے متعلق درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کر دی ہیں۔ تمام سماعتیں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے روبرو ہوں گی، جبکہ مریم نواز کی ضمانت منسوخی کی درخواست 4 سال بعد سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ شریف خاندان کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں نیب نے مریم نواز سمیت شریف خاندان کے دیگر افراد کے خلاف ضمانت منسوخی کی درخواست دائر کی ہے، جسے سپریم کورٹ نے سماعت کے لیے مقرر کیا ہے۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ 22 اگست کو سماعت کرے گا۔ بینچ میں جسٹس اطہر من اللہ بھی شامل ہیں۔ اسی طرح پی ٹی آئی کے استعفوں کے معاملے پر درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ رانا ثناء اللہ کی ضمانت منسوخی کی درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ اس کے علاوہ دوستو، پاناما کیس کی جے آئی ٹی کی تحقیقاتی رپورٹ کے والیوم 10 کے حصول سے متعلق کیس کی سماعت بھی آئندہ ہفتے سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ والیوم 10 میں پاناما کیس سے متعلق حساس معلومات موجود ہیں، جن کا تعلق نواز شریف اور دیگر سے ہے۔ ڈنمارک نے کہا ہے کہ ہم یوکرین کو F-16 جنگی طیارے فراہم کرنے کے امریکی فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اب ہم اپنے یورپی شراکت داروں کے ساتھ اس معاملے پر مزید تبادلہ خیال کریں گے، جبکہ امریکی حکام نے کہا ہے کہ پائلٹوں کی تربیت مکمل ہوتے ہی روسی حملے سے دفاع کے لیے یوکرین کو ڈنمارک اور نیدرلینڈ سے F-16 جنگی جہاز دینے کی منظوری دی گئی ہے۔ امریکہ نے ڈنمارک اور نیدرلینڈ کے حکام کو یقین دہانی کروائی ہے کہ پائلٹوں کی تربیت کے بعد امریکہ یوکرین کے لیے F-16 طیاروں کی منتقلی کی درخواستوں کی منظوری میں تیزی لائے گا، جس پر ڈنمارک نے کہا ہے کہ ہم یوکرین کو F-16 جنگی طیارے فراہم کرنے کے امریکی فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ 11 ممالک پر مشتمل اتحاد اس ماہ ڈنمارک میں یوکرین کے پائلٹوں کو F-16 جنگی طیارے اڑانے کی تربیت دینے جا رہا ہے۔ نیٹو کے ارکان ڈنمارک اور نیدرلینڈ پائلٹوں کے ساتھ ساتھ معاون عملے کو تربیت دینے، طیاروں کی دیکھ بھال اور یوکرین کو روس کے ساتھ جنگ میں استعمال کے لیے F-16 حاصل کرنے کے قابل بنانے کے لیے بین الاقوامی کوششوں کی نگرانی کر رہے ہیں۔
نیدرلینڈز کے وزیر اعظم نے مئی میں کہا تھا کہ ان کا ملک یوکرین کو F-16 جنگی طیارے فراہم کرنے پر سنجیدگی سے غور کر رہا ہے کیونکہ وہ اس وقت اپنی مسلح افواج سے لڑاکا طیاروں کو ختم کر رہا ہے۔ نیدرلینڈز کے پاس اس وقت 24 F-16 طیارے ہیں جنہیں 2024 کے وسط تک مرحلہ وار ختم کر دیا جائے گا، جبکہ مزید 18 جیٹ طیارے اس وقت فروخت کے لیے دستیاب ہیں، جن میں سے 12 عارضی طور پر فروخت کیے گئے ہیں، جبکہ اس سے پہلے امریکی حکام نے کہا تھا کہ F-16 طیارے موجودہ جوابی حملے میں یوکرین کے لیے بہت کم مددگار ثابت ہوں گے۔ پرویز خٹک کا کہنا ہے کہ فروری میں الیکشن ہر حالت میں ہونے چاہیے، معاملہ عدالتوں میں گیا تو انتخابات فروری سے بھی آگے جا سکتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان اسلام آباد میں بیٹھ کر پورے ملک کو چلانا چاہتا تھا، وہ کہتا تھا کہ وہ فوج کے خلاف انقلاب لانا چاہتا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت 35 سے 40 ممبران ہیں، پی ٹی آئی کو انتخابات میں لگ پتا جائے گا، اس کے علاوہ اور بھی لوگ رابطے میں ہیں، میں نے کئی شمولتیں روکی ہوئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ فروری میں الیکشن ہر حالت میں ہونے چاہیے۔ دوسری طرف دوستو، نواز شریف کی راہ میں قانونی اور آئینی پیچیدگیاں موجود ہیں، اس لیے نواز شریف کی وطن واپسی انتہائی مشکل ہوگی، اور اگر وہ وطن واپس آنے کا ارادہ کر بھی لیتے ہیں تو انہیں وطن واپسی پر پہلے ہی جیل جانا پڑے گا۔ تیسری طرف معلوم ہوا ہے کہ عمران خان کو بیرون ملک بھیجنے کی پیشکش کا ایک مرتبہ پھر اعادہ کیا جا رہا ہے، اور اس حکمت عملی پر عمل درآمد کے لیے فضا بنائی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق تینوں جماعتوں کے قائدین کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ انتخابات میں حصہ لے سکیں، جبکہ نون لیگ والوں کا کہنا ہے کہ نواز شریف چوتھی مرتبہ ملک کے وزیر اعظم بنیں گے اور انتخابات میں حصہ لینے کے لیے جلد ہی پاکستان واپس آ کر انتخابی مہم کی قیادت کریں گے۔ لیکن حقیقت دوستو یہ ہے کہ نواز شریف کی راہ میں قانونی اور آئینی پیچیدگیاں موجود ہیں، اس لیے نواز شریف کی وطن واپسی انتہائی مشکل ہوگی۔ جبکہ دوسری طرف رانا ثناء اللہ مسلسل یہ دعویٰ کر رہے ہیں اور ٹی وی پروگرامز میں بھی اس دعوے کا بار بار اظہار کر رہے ہیں کہ ہماری فوج سے بات ہو چکی ہے، میاں نواز شریف وطن واپس بھی آئیں گے اور ہرگز جیل نہیں جائیں گے بلکہ انتخابی مہم کی قیادت بھی کریں گے۔ روس کا کہنا ہے کہ یوکرین کی جانب سے دارالحکومت ماسکو پر تسلسل سے ڈرون حملے کیے جا رہے ہیں، جس میں اس بار شہر کے اہم کاروباری ہب کو نشانہ بنایا گیا۔ یوکرین کی جانب سے روسی دارالحکومت پر ڈرون حملے کیے گئے، حملوں میں کسی جانی نقصان کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہیں۔ روسی حکام کے مطابق یوکرین نے ماسکو کے بزنس ہب کو نشانہ بنایا، تاہم ایئر ڈیفنس نے یوکرینی ڈرون کو تباہ کر دیا۔ ڈرون حملے میں ایک عمارت کو نقصان پہنچا ہے، جس کے بعد حکام کی جانب سے الرٹ جاری کر دیا گیا۔ دوسری جانب ماسکو پر ڈرون حملے کے بعد یوکرین اور امریکہ کی جانب سے فوری طور پر کوئی بیان یا رد عمل جاری نہیں ہوا۔ ڈپریشن میں مبتلا افراد کو اکثر ذہنی صحت کے مسائل درپیش رہتے ہیں۔ دنیا بھر میں بالغ افراد ڈپریشن سے متاثر ہیں۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ اضطراب میں مبتلا تقریباً 40-50% لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ فیصد ان لوگوں کے لیے بھی یکساں ہے جو بے چینی کی حالتوں کا تجربہ کرتے ہیں۔ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ ڈپریشن کی وجہ سے ایسے افراد کی مجموعی صحت پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں جو کہ کئی بیماریوں کے خطرے سے منسلک ہیں، بشمول دل کی بیماریاں جیسے ہارٹ اٹیک، فالج اور ڈیمنشیا۔ مزید ڈپریشن اور پریشانیوں کو بعض قسم کے کینسروں سے بھی جوڑا گیا ہے۔ یہ اسٹڈی دوستو حال ہی میں جرنل کینسر ٹرسٹڈ سورسز میں شائع ہوئی ہے، جو امریکن کینسر سوسائٹی کا نظر ثانی شدہ میگزین ہے۔ پی ٹی آئی رہنما عثمان ڈار کی فیکٹری اور گھر کو ضلعی انتظامیہ کی جانب سے سیل کر دیا گیا ہے۔ عثمان ڈار کی جائیدادوں کو عدالتی حکم پر سیل کیا گیا ہے۔ عثمان ڈار اور عمر ڈار پر تخریب کاری سمیت دیگر مقدمات درج ہیں، اور وہ انہیں ان مقدمات میں اشتہاری قرار دیا گیا ہے۔ سول جج قدسیہ بانو کے حکم پر جائیداد سیل کر کے
کرکی کے نوٹس لگا دیے گئے ہیں۔ عثمان ڈار کی رہائش گاہ فیکٹری کو سیل کرنے کے موقع پر پولیس کی بھاری نفری بھی موجود تھی۔ یاد رہے دوستوں کہ عثمان ڈار 9 مئی 2023 کے واقعات کے بعد سے منظر عام سے غائب ہے، جبکہ ان پر مختلف مقدمات بھی درج ہیں۔ تحریک انصاف کا 90 روز میں انتخابات کے لیے سپریم کورٹ جانے کا اعلان ہوا ہے۔ پہلے بھی انتخابات میں تاخیر کے لیے تاخیری حربے استعمال کیے گئے۔ نگراں حکومت آئین سے لا تعلقی کا اظہار نہیں کر سکتی، ایسے دوستوں تحریک انصاف کا کہنا ہے۔ علماء اور آئی جی پنجاب نے جلائے گئے کیتھولک چرچ کی تعمیر نو شروع کر دی ہے۔ شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سمیت تمام علماء کرام امن کمیٹی کے ارکان نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر شروع کی ہے۔ شیری رحمان نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا الیکشن کمیشن سے مقررہ وقت پر انتخابات کرانے کا مطالبہ ہوا ہے۔ الیکشن میں تاخیر کا اعلان باعث مایوسی ہوگا۔ اسمبلیاں اس لیے تحلیل کی تھیں کہ انتخابات 90 روز میں ہوں۔ دوستوں کو اغوا برائے تاوان کا ڈرامہ مہنگا پڑ گیا۔ پولیس فائرنگ سے ایک مارا گیا۔ مغوی نے دوستوں کے ساتھ مل کر والدین سے 5 لاکھ تاوان مانگنے کا ڈرامہ رچایا تھا۔ ادائیگی کے وقت پولیس تعاقب کر رہی تھی۔ امریکہ کی ادارہ مذہبی آزادی نے کہا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں سمیت اقلیتوں پر منظم حملے ہوتے ہیں۔ ہندو انتہا پسند اقلیتوں کی عبادت گاہوں پر حملوں میں پیش ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جڑاں میں متاثرہ چرچ اور اقلیتی بستی کا دورہ۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے متاثرہ چرچ اور گھروں کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ مسیحی خاندانوں سے ملاقات بھی کی۔ بھارت کے پانی چھوڑنے سے ستلج میں سیلاب، ہزاروں افراد کی نقل مکانی ہوئی ہے۔ سیلاب کے باعث متعدد حفاظتی بند ٹوٹنے اور بستیاں زیر آب آنے کا خطرہ بڑھ چکا ہے۔ فوج کو طلب کر لیا گیا ہے۔ خاتون سے نازیستہ ٹکر لگانے پر تھپڑ لگنے سے پٹری پر گرنے والا نوجوان ٹرین تلے کچلا گیا۔ خاتون نے غلطی سے ٹکرانے والے شخص کی چھتری سے پٹائی بھی لگائی تھی۔ ایشیا کپ کے لیے کمنٹری پینل کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ رمیز راجہ کو باہر کر دیا گیا ہے۔ ٹورنامنٹ کا آغاز 30 اگست سے ہوگا۔ 25 کمروں کی حویلی، 8 لگژری گاڑیاں۔ نیمار کی سعودیہ میں پرتعیش زندگی۔ الہلال سے گزشتہ دنوں نیمار کا 2 سالہ معاہدہ ہوا تھا۔ سانس کی بیماریوں اور دمے سے بچنے میں وٹامن کے نہایت ہی مددگار ثابت ہوا ہے۔ وٹامن کے کم ہونے سے دمے، سانس کے امراض اور پھیپھڑوں کی دیگر بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ 21 ستمبر کو مائیکروسافٹ کی خصوصی تقریب میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ توقع ہے کہ ونڈوز 11 کی اہم اپ ڈیٹس، فیچر سمیت مستقبل کی جدید مصنوعات سے پردہ اٹھایا جائے گا۔ عمر اکمل کا کہنا ہے کہ کرکٹ میں بہتری نواز شریف کی واپسی کے بعد آئے گی۔ قومی کرکٹر عمر اکمل کی سابق وزیر اعظم نواز شریف سے لندن میں ملاقات ہوئی ہے۔ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق نے کہا ہے کہ آئین کے مطابق 90 دن سے الیکشن آگے بڑھے تو مخالفت کریں گے۔ الیکشن کمیشن حلقہ بندیوں کے نام پر آئین کی من مانی تشریح نہ کرے، 90 روز میں انتخابات کرائے جائیں۔ سنی دیول کی فلم غدر 2 چلانے والے سینموں پر بمبوں سے حملہ۔ پولیس نے سینما کے باہر ہنگامہ کرنے والوں میں سے 2 افراد کو گرفتار کر لیا اور ان سے تفتیش جاری ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ہے کہ کسی غیر آئینی اور غیر قانونی عمل کا حصہ نہیں بنوں گا۔ اگر آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی تو بہتری خود بخود آئے گی۔ ایک نامور گلوکار میوزک کنسرٹ کے دوران فائرنگ سے مارا گیا۔ گلوکار کے سر پر گولی لگی اور انہیں فوری طور پر ہاسپٹل لے جایا گیا، لیکن وہ جان بر نہ ہو سکے۔ برطانیہ میں 7 نومولود بچوں کو غلط انجیکشن دے کر مارنے والی نرس مجرم قرار۔ نرس کو مجرم قرار دے دیا گیا اور پیر کے روز سزا سنائی جائے گی۔
انجیکشن لگواتے وقت بازو کا انتخاب ویکسین کی تاثیر میں اہم قرار پایا ہے۔ انجیکشن لگواتے وقت دائیں یا بائیں بازو کا انتخاب کرنا ویکسین کی تاثیر میں اہمیت رکھتا ہے۔ جس طرح ٹن میں کھانا پیک کیا جاتا ہے، عین اسی طرح افغانستان میں مٹی کے برتن میں انگور 6 ماہ تک محفوظ رکھے جا سکتے ہیں۔ افغانستان میں دنیا کے بہترین انگور پیدا ہوتے ہیں، لیکن بجلی اور فریج نہ ہونے کی وجہ سے تیزی سے خراب ہو جاتے ہیں۔ اس مسئلے کا ایک حل مٹی سے اڑن تشتری نما گول ڈبہ بنایا جاتا ہے جس میں انگور 6 ماہ تک تازہ رہتے ہیں، جسے کنگینا کہتے ہیں۔ انگور کے شوقین افراد بے موسم پر اس کی بڑی قیمت دینے کو تیار ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے افغانستان کے دیسی ریفریجریٹر کنگینا کی ضرورت پیش آئی ہے۔ اس میں مٹی سے تھالی نما ساخت بنائی جاتی ہے اور اس کے اندر انگور رکھ کر اوپر ڈھکنا رکھ کر لیپ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کنگینا کو خشک کر لیا جاتا ہے۔ سوکھنے کے بعد اسے ٹھنڈی، خشک اور تاریک جگہ پر رکھا جاتا ہے۔ یوں مسلسل 6 ماہ تک انگور تازہ رہتے ہیں۔ کنگینا کے اندر ہوا نہ جانے کی وجہ سے آکسیڈیشن کا عمل نہیں ہوتا اور نہ ہی پھل کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، ساتھ ہی انگوروں کا ذائقہ بھی برقرار رہتا ہے۔ انگوروں کے لیے مٹی کا ریفریجریٹر بنانے کے ماہر عبدالمنان نے بتایا کہ ہم انگور کے الگ ہونے والے ایک ایک دانے کو ہٹا دیتے ہیں اور اس کے بعد گچھا ایک برتن میں رکھ کر اسے بند کر دیا جاتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مرض میں آپ کی خوراک ہی آپ کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے، اور اس طرح آپ کئی قسم کے پسندیدہ کھانوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تاہم ایسی بہت سی چیزیں بھی ہیں جو انتہائی مزیدار ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا بلڈ پریشر کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ مثلاً کیلے میں پوٹاشیم کی بھاری مقدار پائی جاتی ہے اور یہ بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے۔ اس میں پائے جانے والے معدنیات جسم میں موجود نمک پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق دن بھر میں صرف 2 کیلوں کا استعمال 10% تک بلڈ پریشر کم کر دیتا ہے۔ ٹماٹر بھی بلڈ پریشر کی شرح میں کمی کا باعث بنتے ہیں۔ ناشتے میں انڈے کی سفیدی کا استعمال کرنے سے نہ صرف پروٹین کی ضرورت پوری ہوتی ہے بلکہ بلڈ پریشر بھی کم ہوتا ہے۔ چاکلیٹ تو لوگ ویسے ہی بڑے شوق سے کھاتے ہیں، لیکن یہ ایک دوا کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض اگر 18 ہفتوں تک کچھ مقدار میں ڈارک چاکلیٹ کھائیں تو ان میں بلڈ پریشر کی شرح 20% تک کم ہو جاتی ہے۔ ہربل یا جڑی بوٹیوں سے بنی چائے کو ضرور اپنی عادت بنائیں۔ اس کا استعمال بلڈ پریشر میں 7 پوائنٹ تک کمی لانے کا سبب بنتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق ہائی بلڈ پریشر میں تھوڑی سی کمی بھی دل کی صحت پر اثر انداز ہونے والے سنگین خطرات کو کم کر دیتی ہے۔ کشمش کا استعمال مختلف چیزوں میں کیا جاتا ہے۔ کشمش کی تھوڑی سی مقدار روزانہ استعمال کرنے سے آپ اس بلڈ پریشر کے مرض سے کافی حد تک محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔